بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، آج کی یہ بابرکت محفل 12 ربیع الاول جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ آپ کی میری ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ذرا گرامی قدر، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے، اس سے پہلے دنیا میں کیا ہو رہا تھا یہ میں نے عرض کر دیا تھا گزشتہ محفل میں، اور آج ہم آغاز کریں گے۔ کچھ تذکرہ وہ بھی ہوگا، کچھ ذکر یہ بھی ہوگا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو کیسے بلندیاں عطا فرمائے، اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا جتنے بھی محفل کا سلسلہ یہاں ہے، باہر ہے، جو دوست بھی کوشش کر رہے ہیں، محفل منعقد کر رہے ہیں، جہاں جہاں کر رہے ہیں، آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جتنا ذکر کرتا ہے نا کوئی، جس کا بھی کرتا ہے، تو وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وہ بتاتا ہے اس کے دل کے اندر کیا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو بوتل میں ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بوتل میں تو شراب ہو اور باہر آپ نکالیں تو وہ دودھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ شیشی میں زہر ہو شیشی کے اندر، اور آپ اس کو نکالیں تو آپ کہیں جناب یہ شہد ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی ادھر سے فتوے دے رہا ہے، کوئی ادھر سے دے رہا ہے، تو وہ پریشان نہ ہوا کریں۔ دیکھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے تو وہ اپنے بغض کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ کھلے دل سے آپ سن لیں، میں اس کے دلائل بھی دینے کو تیار ہوں۔ یعنی اس کے دل کے اندر جو بھرا ہوا ہے نا وہ بغض اندر جو قدورت بھری ہوئی ہے، تو وہ زبان پر آ جاتی ہے، پھر قلم پر آ جاتی ہے، وہ تحریر بھی ہو جاتی ہے، تقریر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو نا، تو محبت عجیب چیز ہے، محبت عجیب چیز ہے۔ دعوے بہت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی محبت کو سمجھ لے تو پھر اسے پتہ چلے نا کہ محبت کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، ابھی بچے تھے ہم پڑھتے تھے، مثلا مسلم شریف کے اندر بھی، دیگر کتب کے اندر بھی ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اور آپ بھی کئی بار سن چکے ہوں گے، میں نے بھی ایک بار یہاں ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ مجنوں گلی سے گزر رہا تھا، تو کسی نے اسے کہا، ساتھ ہی اس کا مذاق اڑانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ مذاق اڑانے کے لیے، کہ دیکھو یہ جو کتا جا رہا ہے نا گلی میں، یہ تیری لیلا کی گلی کا کتا ہے۔ اب وہ مجنوں تھا، اس نے جب یہ سنا کہ لیلا کی گلی کا کتا ہے تو وہ دیوانہ وار اس کتے کو چومنے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا بھی ایسا کیوں کر رہے ہو؟
تو اس نے کہا تو نے سنا نہیں؟ اس کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ لیلا کے گلی کا کتا ہے، تو میں اس کو چوم اس لیے رہا ہوں، کبھی تو اس کے اوپر لیلا کی نظر پڑی ہوگی، کبھی تو اس پر لیلا کی نظر پڑی ہوگی۔ یہ تو تھا لیلا اور مجنو، یعنی کہ جو مجازی محبت ہے، مجازی عشق ہے۔ میں اگر آپ کو ائمہ اسلام میں سے لے چلوں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام ان کا مسلمانوں کے اندر، ائمہ اسلام کے اندر۔ یہ جب چلتے تھے نا مدینہ المنورہ کی گلیوں میں، وہیں رہ گئے، مدینہ المنورہ میں رہے، وہیں وصال ہوا، ساری زندگی وہیں گزار دی۔ جب وہاں چلتے تھے نا مدینہ المنورہ کی گلیوں میں، تو دیواروں کو نا ہاتھ لگا لگا کر، چونکہ اس وقت بہت پرانی دیواریں بھی موجود تھیں، تو دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر کناروں کناروں پہ چلتے، دیواروں کو ہاتھ لگاتے۔ کسی نے پوچھا کہ امام مالک آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیواروں کو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ہاتھ لگاتے رہتے ہیں، کبھی چوم لیتے ہیں، کبھی ہاتھ لگاتے۔ تو فرماتے تھے میں دیواروں کے ساتھ ساتھ اس لیے چلتا ہوں، ان کو ہاتھ اس لیے لگا لگا کر چلتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے نبی کبھی ادھر سے گزرے ہوں اور میرے آقا کے ہاتھ لگ گئے ہوں، میرے آقا کے ہاتھ لگ گئے ہوں، اس لیے میں دیواروں کو ہاتھ لگا لگا کر چلتا ہوں، تاکہ ان دیواروں سے میرا بھی ہاتھ لگ جائے اور مجھے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نسبت حاصل ہو جائے۔ یہ ساری بات محبت کی ہوتی ہے، اور اسی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، اونچی تو بولے نا، اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے اسلاف تھے نا، انہوں نے سوچا، یہ اکثر جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا سنتے ہوئے یا سناتے ہوئے، اس کی ایک وجہ ہے۔ کچھ لوگ، بہت سے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی تم توحید نہیں بیان کرتے ہو، حالانکہ ہمارے سے بڑی توحید کون بیان کر سکتے؟ کہتے ہیں تم اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو، بھائی ہمارے سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ابھی تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں۔ محبت ایک اپنا معیار رکھتی ہے، اس کے اپنے ایک تقاضے ہیں۔ اور پھر اس پر میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ جو ہمارے اسلاف ہیں، انہوں نے ہمیں یہ جو محبت سکھائی نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم اللہ کی محبت پر زور نہیں دیتے ہو۔ میں نے کہا یہ آپ کو کس نے کہا ہم اللہ کی محبت پر زور نہیں دیتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو شخص محبت کرتا ہے نا، ایسا ہو نہیں سکتا اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی ہی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ابھی یہ پتہ نہیں لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی، ان کے اس بات سے چڑ کیوں ہو گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے، آقا علیہ السلام کے ذکر سے۔ ابھی آج خصوصاً میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو بلوچستان کے اندر، مستونگ کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع پر بم دھماکہ ہوا، اور پشاور کے اندر بھی ایک اطلاع ہے، وہاں بھی بم دھماکہ ہوا ہے۔ اس میں جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ بتایا جا رہا ہے ابھی آنے سے پہلے مجھے کچھ دوستوں نے بتایا کہ تقریباً 100 سے بھی زیادہ لوگ شہید ہو گئے، ابھی اور اطلاعات آ رہی ہیں، اور کچھ زخمی بھی ہیں۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خارجی ذہنیت، یہ جو نفرتیں پھیلانے والا فرقہ ہے نا، نجدی گروہ خارجی۔ تو اب یہ مسلمان کا کام تو ہو نہیں سکتا نا کہ میلاد کے جلسے کے اوپر حملہ کر دیا جی، یہ تو ہو نہیں سکتا نا۔ پہلے تو اکثر ایک ہی گروہ ہے جو ایسا کرتا ہے میلاد النبی کے جلسے کے اوپر۔ مثلا پنڈی میں کئی بار ایسا ہوا، لاہور کی کئی جگہوں پر کئی بار ایسا ہوا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ مکتبہ فکر جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار سے تعلق رکھتے ہیں، جو بند والے اور اہل حدیث مکتبہ فکر والے، میں چشمدید گواہ بھی ہوں، کئی دفعہ دیکھا کہ چھتوں پہ اوپر سے کھڑے ہو کر نا پتھر مارتے ہیں۔ اور ظالموں، شرم نہیں آتی تمہیں؟ نبی کے نام لینے والوں پر پتھر مارتے ہو، کبھی گولیاں چلاتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بولتے ہیں لوگ۔ اور تم سب سے بڑے فرقہ پرست لوگ ہو، تم سب سے بڑے دہشت گرد ہو، تم ہر جگہ دہشت گردی پھیلاتے ہو، ہر جگہ بدماشی پھیلاتے ہو، اور پھر لوگوں کا خون بہاتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم جناب جو ہے نا ہم بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں۔
دین کے نام لینے والے ایسے دہشت گرد، اونچی تو بولے نا، ایسے دین تو امن کا پیغام دیتا ہے، دین تو محبت کا پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اہل سنت کا بتا دیں آپ، ہم نے کبھی اہل سنت بالکل پر امن لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں ہر ایک جو اپنا کرتا ہے اپنے نظریے کے مطابق جو کرتا ہے وہ کرے، لیکن ہمارے عقیدے کو نہ چھیڑے، اسلام کو نہ چھیڑے. وہ اپنے نظریے کے مطابق جو کرتا ہے وہ کرے. کبھی اہل سنت و جماعت نے کسی کے اوپر اس طرح کے حملے نہیں کیے ہیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، میں نے عرض کیا تھا اور پھر حدیث پڑھی کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے. اب رب کریم نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب یہ اللہ نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے کتنا ذکر کو بلند کر دیا. اب ذکر کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ذکر قلبی بھی ہوتا ہے، ذکر لسانی بھی ہوتا ہے، ذکر بالعمل بھی ہوتا ہے، یعنی عمل کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، اور پھر عمل کے ذریعے. یہ تین قسم کا ذکر ہوتا ہے جو کیا جا سکتا ہے. اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو یہ کیوں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا رفعنا ذکرک، وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا کافی تھا. لا کا کیوں لایا اللہ رب العزت؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا ہے، تیری خاطر بلند کر دیا. گویا رب چاہتا ہے اس کا محبوب خوش ہو جائے. رب محفلیں سجائیاں، کچھ جو بولے نا، رب محفلیں سجائیاں سرکار واسطے. تو اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر بھی، لا مکان کی وسعتوں کے اندر بھی اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے محبوب تیرا ذکر تیری خاطر بلند کر دیا. اب ایک بات تو یہ ہوئی کہ محبوب کو خوش کرنے کے لیے محبوب کا ذکر بلند کر، یہ الگ موضوع ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. اب پہلی بات پہ ہم آتے ہیں، رفعنا. یہ ہے رفعت سے. کس سے؟ رفعت سے، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب اس بلندی کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے کہ محبوب تیرے ذکر کو میں نے بلند کیا، یعنی اللہ نے بلند کیا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب تیرے ذکر کی بلندی میں نے نبیوں کے ذمے لگا دی، رسولوں کے ذمے لگا دی، صحابہ کے ذمے لگا دی، اہل بیت کے ذمے لگا دی، تابعین کے ذمے لگا دی، اولیاء اللہ کے ذمے لگا دی، علماء کے ذمے لگا دی، محدثین کے ذمے لگا دی، وہ تیرے ذکر کو بلند کریں گے. ایسا رب نے نہیں فرمایا. کبھی غور کیا آپ نے اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس پر میں آپ کو حکمت ایک سمجھاتا ہوں. یہاں بہت ساری باتیں مفسرین کرام نے لکھی ہیں، لیکن جو سادہ سی آسان سی بات جو ذہن میں آنے والی ہے میں چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ لیں. وہ کیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت علماء کے ذمے لگا دیتا ذکر کی بلندی کو، علماء سے بڑھ کر اولیاء اللہ، محدثین، مجتہدین، ائمہ چلیں، پھر ان سے بھی آگے چلیں تو ہم ملائکہ کو لے لیتے ہیں علیہم السلام، اور نبیوں اور رسولوں علیہم السلام، ان سب کو لے لیتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے ذمے اگر ذکر کی بلندی کو لگا دیتا تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، یہ سارے کے سارے مخلوق ہیں. کیا ہے؟ مخلوق ہے. مخلوق کے ذمے اگر اللہ ذکر لگا دیتا تو مخلوق کی ایک حد ہے. کیا ہے؟ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے نا سمجھانے کے موسیقی انداز میں آپ کو سمجھا رہا، اس کو ذرا غور سے. میں نے آج بولنا کچھ اور انداز میں تھا لیکن سپیکر مجھے اجازت نہیں دے رہا، اس نے ابھی سے گلا پکڑ لیا ہے. میں نے کہا بھی تھا ابھی سیٹ کروا دیں، تو ابھی آگے پتہ نہیں 30 روزہ جو ہمارے پروگرام وہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی پروگرام ہے. آج یہ میرے خیال میں یہاں کا جو پروگرام ہے ہمارا یہ 13واں پروگرام ہے یا 14واں ہے، 16واں پروگرام ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اس سے زیادہ پروگرام باہر بھی میں نے کیے ہیں، تو وہ بولنا بھی ہے، تو میں نے اس لیے کہا تھا اس کو سیٹ کروائیں. شومی قسمت کے نہیں ہو سکا، آپ جو جتنا میں بول سکتا ہوں میں اتنا بولوں گا انشاءاللہ رضی، تاکہ
گلا بھی محفوظ رہے اور ہم ذکر بھی کر لیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے مخلوق کے ذمہ کیوں نہیں لگایا؟ مخلوق کی ایک حد ہے۔ کیا ہے؟ ایک حد ہے۔ اگر اللہ فرماتا میں نے نبیوں کے ذمہ لگا دیا تیرے ذکر کی بلندی کو، رسولوں کے ذمہ لگا دیا، تو لوگوں کو موقع مل جاتا۔ کیا مل جاتا؟ موقع مل جاتا لوگوں کو کہ دیکھو اللہ نے مخلوق کے ذمہ لگائے، لہذا مخلوق کی ایک حد ہے۔ کیا ہے؟ مخلوق کی ایک حد ہے۔ جب مخلوق کی حد ہے ذکر کرنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی ایک حد ہے، اس حد کے اندر رہ کر ذکر کرنا چاہیے۔ کیا؟ اس ادھر توجہ کریں، اس حد کے اندر رہ کر ذکر کرنا چاہیے۔ اسی بات کو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سمجھایا۔ وہ کیا؟ اب ذرا غور سے سنیے گا تاکہ اپنے بچوں کو بھی آپ سمجھائیں کہ آئندہ آپ کے بچے بھی ان چیزوں سے بچ جائیں جو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ کر حدود مقرر کرنے لگ جاتے ہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے آ کر، ایک مولوی صاحب آئے، آپ لوگ اپنی باتیں چھوڑ دیں ابھی، میں تھوڑا سا ردم بناتا ہوں، پھر کوئی ادھر سے بات ہونے لگتی تو وہ سارا ردم ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کیونکہ میں رٹ کر جملے بیٹھا نہیں ہوتا ہوں، تو جس مقام پر میں جا رہا ہوں تو وہ پھر سارا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس طرف توجہ رکھیں، میری طرف آپ توجہ، کیونکہ میں باتیں آپ کو دل سے سمجھاتا ہوں اور دل سے سمجھا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ دوست سمجھیں ان باتوں کو۔ اب پھر درود شریف پڑھیں گے، الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اب امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، مولانا صاحب تھے، وہ آئے، مولوی صاحب بیٹھے، کہنے لگے کہ مولوی احمد رضا، ہم نے ایک بات سنی ہے، کیا؟ ہم نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو نبی کا ذکر اتنا کرتا ہے کہ حد سے بڑھا دیتا ہے۔ کیا؟ حد سے بڑھا دیتا ہے، اتنا ذکر کرتے ہو۔ یہ بدنام کرنے والے بہت ہیں نا، جو ہمارے اہل سنت و جماعت کو جو بدنام کرتے ہیں، جی یہ کرتے ہیں، جی وہ کرتے ہیں۔ اب یہ میلاد کی محفل ہم کر رہے ہیں نا، جتنے محفل ہم کر رہے ہیں، اور آج یہاں مرکزی مسجد کے اندر ہو رہی ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، اس سے پہلے جو دن گزرے ہیں وہ 12 کا دن تو نہیں تھے نا، کسی بھی دن ہم کر سکتے ہیں، کسی بھی دن ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا مزے کا فلسفہ بھی ان کا سنیے، میں وہ بھی تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں، وہ حد کے اندر نا، تو وہاں بھی ایک بات اور یاد آ گئی، وہ اٹھائی جاتی، وہ جی بغیر دن کے تعین کے، بغیر تاریخ کے تعین کے آپ کوئی بھی محفل کرے، پروگرام کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ دوغلی پلوسی ہے ان کی، یہ منافقت دیکھیں، منافقت میں اسے کہوں گا۔ اب کیا کہتے ہیں میلاد کے بارے میں، یا ہم کوئی اور محفل کرنا چاہتے، اہل سنت کے متعلق فتوے کیا لگاتے ہیں جی، دن کے تعین کے بغیر کوئی محفل کرے، تعین نہ کریں، تاریخ کا تعین نہ کریں، دن کا تعین نہ کریں، اور آپ محفل کریں تو پھر کوئی حرج۔ اچھا، اب یہ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ میری بات کو نوٹ کر لیں، اور ماشاءاللہ 2 کیمروں سے ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، تو ان کے اندر بھی محفوظ ہوگی، اس کو بھی لے لیجئے گا۔ آپ کو ایک میں چیلنج دے رہا ہوں، یہاں سے نکلیں، پورا لاہور شہر گھومیں، مختلف اشتہارات آپ کو لگے ہوئے ابھی بھی نظر آئیں گے، کیا؟ ابھی بھی لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس میں سیرت النبی کے جلسے ہوں گے، سیرت النبی کانفرنس، شان مصطفیٰ کانفرنس۔ میلاد نام رکھتے ہوئے ان کو ڈر لگتا ہے کہ میلاد رکھ لیا تو پھر تو سب کے ساتھ ہمیں بھی منانا پڑے گا نا، تو وہ سیرت النبی کانفرنس، شان مصطفیٰ کانفرنس، اس طرح کے آپ کو اشتہار لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ وہاں چلے جائیں، یہ اشتہار کن کن کے لگے ہوئے، جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے ذکر کرنے کے دن کا تعین نہیں کرنا چاہیے، تاریخ کا تعین نہیں کرنا چاہیے، بدعت ہے، اگر کریں گے تو پھر نہیں ہوگا، پھر نہیں کرنا چاہیے۔ بغیر تعین کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر ذکر ہو سکتا ہے۔ اب انہی سے میرا سوال ہے، آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، اپنی نوجوان نسل کو، جائیے دیکھیے، مکتبہ فکر دیوبند کے بھی اشتہار لگے ہوئے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، گلی گلیوں میں لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں۔ اہل حدیث مکتبہ فکر کے جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث، تو ان کا بھی جو غیر مقلد پہلے کہلاتے، پھر وہاں بھی کہلاتے تھے، اب وہ اہل حدیث ہو گئے، پتہ نہیں کتنے نام بدلیں گے، اپنے نام بدلیں گے۔ یہ نام اس لیے بتا رہا ہوں سارے آپ کو پتا ہو، یہ نام
ان کے بھی اشتہار بڑے بڑے اشتہار لگے سیرت کانفرنس، اور واضح طور پر لکھا ہوا ہے، تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے. کیا اونچی بولے نا، تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے، بچوں کو بھی یاد ہو جائے، بڑوں کو بھی یاد ہو جائے. تاریخ بھی لکھی ہوئی فلاں تاریخ کو، اور آگے دن بھی لکھا ہوا ہے، باروز فلاں فلاں اس دن یہ پروگرام ہوگا. وقت بھی لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا ہے ظہر کے بعد، کہیں لکھا ہوا ہے عشاء کے بعد، کہیں لکھا ہوا ہے مغرب کے بعد. یہ مختلف اشتہار جو میں نے دیکھے ہیں لگے ہوئے ہیں. جب لگے ہوئے ہیں، دن کا تعین بھی تم کر لیتے ہو، وقت کا تعین بھی کر لیتے ہو، دن رات سارا کچھ بتا دیتے ہو، تاریخ کا تعین بھی کر دیتے ہو اپنے اشتہاروں کے اوپر. اور آگے پھر لکھا ہوتا ہے فلاں حضرت علامہ مولانا الشیخ فلاں وہ خطاب فرمائیں گے، اور فلاں قاری صاحب قرات کریں گے. ایک آدھا کہیں نعت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ضمناً لکھ دیتے ہیں. اب یہ لکھے ہوئے ہیں. میرا چیلنج ہے علماء دیوبند کو، علماء اہل حدیث کو، غیر مقلد وہابی حضرات کو، میرا چیلنج ہے، کوئی ایک پروگرام ایسا اپنا بتاؤ کہ جو تم نے اشتہار چھاپا ہو اور اس پہ لکھا ہو کہ سیرت کانفرنس ہوگی، دن کوئی نہیں ہے. بات سمجھ رہے نا آپ؟ ایک اشتہار چیلنج دے رہا ہوں میں، ایک اشتہار تم نے زندگی میں چھاپا ہو کہ سیرت النبی کانفرنس ہو رہی ہے، اہل حدیث کانفرنس ہو رہی ہے، یوم صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے، شان صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے، جشن دیوبند ہو رہا ہے یا جشن جمعیت ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے لکھا کہ دن کا کوئی تعین، دن کا کوئی تعین، تاریخ کا کوئی تعین نہیں ہے، وقت کا کوئی تعین نہیں ہے، کون آئے گا کس جگہ آئے گا جگہ کا بھی تعین نہیں ہے. اور تم نے اشتہار لاکھوں روپے اس پہ لگا دی ہوں، چھاپ دی ہوں، پورے پاکستان میں لگوا دیے ہوں. اگر تم نے ایسا اشتہار زندگی میں چھاپا ہے تو وہ مجھے دکھا دو. ڈاکٹر فیض احمد چشتی تمہیں چیلنج کر رہا ہے، جس دن تم دکھا دو گے میں اس دن تمہارے ساتھ چل پڑوں گا، میں تمہارے راستے پر چلوں گا. جھوٹی منافقت دکھاتے ہو کہ نبی کے ذکر کی باری جب آ جائے، میلاد النبی کی جب باری آ جائے، 11ویں شریف کی باری آ جائے، تو پھر تمہیں تعین بھی نظر یاد آ جاتا ہے، دن کا تعین بھی، تاریخ کا تعین بھی، فلاں کا تعین بھی. یہ نہ جائز ہے. اور تم ساری تاریخیں بھی تعین کرتے پھرو، متعین کرتے پھرو، دن بھی مقرر کرتے پھرو، اپنے خطیب بھی نام لکھتے پھرو. وہ تمہارے لیے جائز ہو جائے اور اہل سنت کرے تو ناجائز ہو جائے. یہ ہے منافقت. اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بول دینا، منافقت. اسے فرقہ وارائیت کا نام نہ مت دینا کہ یہ فرقہ وارائیت کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. دل دکھتا ہے جب یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. یار تم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر جب تم سیرت النبی کانفرنس کے لیے یا جشن بخاری کے لیے یا نزول قرآن کے لیے یا اہل حدیث کانفرنس کے لیے تم اگر جلسہ رکھتے ہو، اس کی تاریخ کا تعین کرتے ہو، دن کا تعین کرتے ہو، وقت کا تعین کرتے ہو، علماء کے نام لکھتے ہو، وہ تمہارے لیے جائز ہو جاتا ہے. اگر ہم کر لیتے ہیں تو پھر ناجائز کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تمہیں چڑ ہے تو میلاد سے، چڑ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، ان کے میلاد کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے جی، یا 11ویں پیران پیر کا ذکر کیوں ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر کیوں ہوتا ہے. باقی تم تعین سارے کرتے ہو، تاریخیں بھی کرتے ہو. اچھا بڑی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ کہتے ہیں جی یہ اہل سنت، ہمیں بریلوی کہتے ہیں نا یہ لوگ. حالانکہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے. بریلوی ایک ہماری نسبت ہے، جیسے قادری، چشتی، سوروردی، نقشبندی. اسی طرح بریلی شریف کے امام احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ رہنے والے، ہماری ان سے نسبت ہے، ہمارے وہ امام ہے، ہمارے وہ رہنما ہے، ہمارے وہ پیشوا ہے. تو کہہ دیتے جی یہ جو بریلوی لوگ ہیں نا یہ جی لنگر بڑے کھاتے ہیں. سچی بات آپ کو بتاؤں، سچی بات، فضل الرحمان کا کبھی جلسہ ہو نا، آپ جائیں تو صحیح دیکھیں کتنا یہاں دیگیں پکتی ہیں، کتنے کھاتے ہیں یہ لوگ، کتنے اسی تو ہے نا کھاتے ہیں یہ لوگ. یا رائیونڈ چلے جائیں نا، اجتماع جب ہوتا ہے وہاں دیکھیں نا کتنے دیگیں پکتی ہیں، اور تم کھانے کے بغیر زندہ ہو. یہ تمہاری بد نصیبی ہے کہ تم ویسے کھا جاتے ہو. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اللہ کا نام بھی لیتے، رسول کا نام بھی لیتے، اولیاء اللہ کا نام بھی لیتے، پھر ہم کھاتے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو وہ مولانا صاحب جو ہے نا کیا کہنے لگے کہ جی حد سے بڑھا دیتے ہو. ادھر ہی تھے نا،
यहीं से बात चली थी ना, तारीख के तय्युन की बात आ गई, तो मैंने कहा मैं इनके चेहरे के भी बेनकाब, इनके चेहरे को भी बेनकाब कर दूं, ताकि आपको भी पता हो, आप अपने बच्चों को भी इनकी मुनाफकत बताएं कि ये लोग मुनाफकत क्या करते हैं। मुनाफकत ना करें, सीधे सीधे आ जाए। हाँ, जहां देखते हो कि तुम अगर कोई गलत बात हो रही है तो आओ हम सब मिलकर, जो इस्लाम के खिलाफ कोई बातें हैं, सिर्फ खिलाफ शरअ काम हो रहे, हम कभी उसकी तायद नहीं करते। आओ हम सब मिलकर मनाएं और उन खिलाफ शरअ चीजों को रोकें, उन सबको खिलाफ शरअ जितने भी चीजें उनकी कोई भी तायद नहीं करता है। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। अब जब इमाम अहमद रजा खान कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जी आप हद से बढ़ा देते हैं, इमाम अहमद रजा खान कादरी रहमतुल्लाह मुस्कुराए। मुस्कुराने के बाद आपने कलम लिया, कागज लिया, साथ रखा हुआ था, उठाया, उसके सामने रख दिया, मौलाना साहब सामने रख दिया। कहा मौलवी साहब ये कागज है, ये कलम है, मैं कुछ नहीं लिखता हूं, तुम ऐसा करो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की हद लिख दो। तवज्जो है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की हद तुम लिख दो, अहमद रजा उस हद से बढ़ जाए, जो हद तुम मुतय्यन कर दोगे ना कुरान और हदीस की रोशनी में कि ये हद है, अगर अहमद रजा उस हद से बढ़ जाए तो अहमद रजा के सर को कलम कर देना, मेरा खून तुम्हें माफ होगा। अब मौलवी साहब कागज कलम पकड़ के आगे बैठे हुए हैं, आगे कागज कलम रखा हुआ है, अब सोच रहे कभी यूं खुजाते कभी यूं खुजाते। फरमाते हैं आला हज़रत फरमाते क्या हो गया है, क्यों नहीं लिख रहे? कहो मैं कैसे उनके नाम मकाम की हद की तय्युन कर सकता हूं, क्यों? हम मेरा इतना इल्म नहीं, मैं उनके मकाम की तय्युन कर सकूं, हद तक मुतय्यन कर सकूं। फरमाया जब तुम उनके मकाम की हद मुअय्यन नहीं कर सकते, उसका तय्युन नहीं कर सकते हो, उनके मकाम की कोई हद नहीं है, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग हद से बढ़ा देते हैं? जब तुम्हें हद का ही पता नहीं है तो तुम्हें कैसे पता कि हम हद से बढ़ा देते हैं? अरे खुदा के बदो, ये भी एक ड्रामेबाजी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की कोई हद अगर किसी को मालूम है तो वो बता दे। हम आज भी यही कहते हैं, हम उससे आगे नहीं गुजरेंगे। हाँ? हमें जो हमारे बुजुर्गों ने बताया है वो वाज़े बता दिया है। मसलन शरह शिफा में भी लिखा है, इमाम मुला अली कारी ने भी लिखा, इमाम मुहय्यिद्दीन इब्न अल-अरबी ने भी लिखा है, अंबिया कराम ने भी लिखा, हमें हमारे बुजुर्गों ने वाज़े तौर पर बता दिया। उन्होंने ये बताया है कि बाकी जितना जो चाहते हो बयान कर दो, आका अलैहिस्सलाम की शान है, सिर्फ एक काम रखना, वो अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के बंदे हैं। क्या है? अल्लाह के बंदे हैं। बाकी जितने तारीफें करो तो वो उनके अंदर मुबालगा नहीं है। वो जो कहते हैं लोग कि मुबालगा कर देते हो जो नबी का जिक्र करते हैं, अरे मुबालगा किसे कहते हैं वो भी तो बता दो ना। मुबालगा किसे कहते हैं मौलाना साहब? मुबालगा किसे कहते हैं? इस मुबालगा की तारीफ पढ़ी है ना आपने? ऊंची कहे ना है, इसे कहते हैं ना, ठीक है ना, इसमें मुबालगा है। सुन लिया दिया आपने? मैंने कहा मौलाना साहब से मैं आपको सुनवा दूं ना, ये फाजिल अभी दौरा हदीस शरीफ करके आए, मैंने कहा वो भी मैं तो आपको सुना ही रहा हूं ना। अब मुबालगा क्या कहते हैं? कहते हैं हद से किसी को बढ़ा देना। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मुबालगा राई विजी तुम करते हो, ये भी एक लफ्जों की खेल होता है ना, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी। हम मुबालगा राई करते तो बता तो दो ना, हम किस चीज में मुबालगा करते हैं? अगर हम जिक्र करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा झलक आपको दिखा दूं ना, हम जिक्र करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे नबी जैसा सोना कोई नहीं, बोलते जाइए के साथ है, हमारे नबी जैसा सोना, जैसे हमारे नबी बोलते थे वैसा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी आंखें थी वैसी आंखें, उनकी जैसी जुल्फे थी वैसी जुल्फे, उनके जैसे सर मुबारक था किसी का सर मुबारक नहीं, उनके जैसे हाथ मुबारक थे किसी का हाथ नहीं, उनके जैसे कदम मुबारक थे किसी के कदम नहीं, उनका जैसा सीना अक़दस था वैसा सीना किसी का नहीं। अगर हम कहते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे तो बेमिसाल नजर आते थे, कुछ ही बोलते जाइएगा, हमारे नबी चलते थे तो बेमिसाल, मैं कहूंगा पहला लफ्ज अगर तो आपने कहना बेमिसाल। हम अगर कहते हमारे नबी चलते थे तो बैठते थे तो उठते थे तो खाते थे तो पीते थे तो कंगा फरमाते थे तो
لباس پہنتے تھے تو، دیکھتے تھے تو، اگر ہم کہتے ہیں ہمارے نبی بے مثال ہیں، ان جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، تو پھر مولوی بتا اس میں مبالغہ کیا ہے؟ بتا تو صحیح نا اس میں مبالغہ کیا ہے؟ کوئی تو بتا دینا اس میں مبالغہ کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے فرمایا محبوب تیرے ذکر کو میں نے بلند کیا۔ یہ بات میں کہہ رہا تھا نا کہ اللہ نے مخلوق کے ذمے کیوں نہیں لگایا ہے؟ مخلوق کے ذمے اللہ لگا دیتا، کہتے مولویوں کے ذمے لا دیتا جی ہے۔ اللہ فرماتا کہ مولویوں کے ذمے لگا دیا، مولویوں کے ذمے لگا ہوتا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بلند کرنا، ذکر بلند کرنا، جس طرح یہ خود غرق ہوئے اسی طرح اس کا بھی خاتمہ کر چکے ہو، تو استغفر اللہ ہے۔ کب کا یہ نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا، رب نے فرمایا نہ 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 ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں ان کے ذکر کی بلندی اپنے ذمے لے لیتا ہوں، یہ کرم ضرور کرتا ہوں، یہ کرم، میرے جملے کو غور سے سنیے گا، یہ کرم ضرور کرتا ہوں کہ جو میرے یار کا ذکر کرے گا میں نے اسے بھی بلندیاں عطا کر دوں گا۔ پانی تازہ لیں، گرم ہوں گے۔ اب غور کیجیے، ہمارا فانا اللہ کا ذکر ہے، بابو آپ کے ذکر کو میں نے، اللہ نے بلند کیا ہے کیا؟ ہاں، اللہ نے فرمایا کسی کے ذمے نہیں لگاؤں گا تیرے ذکر کی بلندی کو، یہ میں نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ دیکھتا ہوں کون کون تیرا ذکر کرتا ہے، جو تیرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر بھی بلند کرتا جاؤں گا، اسے بھی عزتیں عطا کرتا جاؤں گا، اسے بھی بلندیاں عطا کرتا چلا جاؤں گا، اسے بھی بلندیاں۔ سنو سنو، غور سے سنو، احمد رضا کا نعرہ ایسے نہیں لگ رہا ہے، داتا علیہ اجمیری کا نعرہ ایسے نہیں لگ رہا، خواجہ اجمیری کا نعرہ ایسے نہیں لگ رہا، غوث جلی کا نعرہ ایسے نہیں لگ رہا، آگے چلتے ہیں نا ہم، بلال کا نعرہ ایسے نہیں لگ رہا، سلمان کا نعرہ ایسے نہیں لگ رہا، علی کا نعرہ ایسے نہیں لگ رہا، ارے عثمان کا نعرہ ایسے نہیں لگ رہا، عمر کا نعرہ ایسے نہیں لگ رہا، ابو بکر کا نعرہ ایسے نہیں لگ رہا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ارے یہ وہ تھے جنہوں نے ذکر مصطفیٰ کیا، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیا۔ رب نے فرمایا تم نے میرے یار کا ذکر کیا ہے، میں تمہارا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دوں گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بابو ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اگلی بات وہ آپ نے سمجھ لیا کہ اگر میں مخلوق کے ذمے لگاتا، ٹھیک ہے نا، مخلوق کے ذمے لگاتا تو مخلوق کی ایک حد ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ مخلوق کی ایک حد ہوتی ہے، پھر محبوب تیرا ذکر جو ہے نا وہ حدود میں رہ جاتا۔ کس میں رہ جاتا؟ حدود میں رہ جاتا، قیودات میں رہ جاتا، مقید ہو جاتا، کہ جہاں تک مخلوق کی طاقت ہے وہ اتنا ہی ذکر کر سکتی نا، تو پھر یہ مخلوق قلم اٹھاتی، یہ زبانیں بھی چلاتی، قلم بھی چلاتی، اور یہ کہنا شروع کر دے دیکھو جی یہ حد ہے ان کے ذکر کی، یہ ہے حد۔ وہ کسی نے شعر بھی کہے ہوئے ہیں، کوئی حد ہے ان کے، کوئی حد ہے ان کے مقام کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی تو بتائے نا۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ حدود لکھنے بیٹھ جائیں گے، یہ تعین کرنے بیٹھ جائیں گے، اس لیے میں مخلوق کے ذمے میں نے لگایا نہیں، یہ جتنا ذکر کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اب اگر انہوں نے حد ڈھونڈنی ہے، اب غور سے سمجھیے گا، خاص کر نوجوان غور سے سمجھے، اس پرفتن دور کے اندر جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یوٹیوبر اوپر بیٹھ کر ویڈیو بنا کر ڈال دیتے ہیں، فتنے پھیلاتے ہیں، ان کو پتہ ہی کیا ہے کہ قرآن کیا ہے، ان کو پتہ ہی کیا ہے کہ حدیث کیا ہے، ذرا اسی کو پڑھے نا، اسی جملے کو پڑھے نا، سارا اسی کے اندر بہت سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ رفعنا
محبوب ہم نے بلند کیا ہے تیرے ذکر کو، اللہ فرما رہا ہے۔ اب اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو اس حد کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی حد کیا ہے، اب اس ذکر کے اندر صرف نام لینا تو بلند نہیں ہوا ہوگا نا۔ جنہیں اللہ نے بلندی عطا فرمائی ہے تو جب ذکر بلند ہوا تو علم بھی بلند ہو گیا۔ سمجھ لیں بات کو، علم بھی اونچی بولے نا۔ میں نے ایسا اس لیے بولا تاکہ آپ ذرا اونچا بولیں، میرے تو گلے کے اوپر کافی اثر ہو رہا ہے، تو آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں گے تو میں بھی بولتا رہوں گا نا۔ کہ جب آقا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے بلندیاں عطا کی تو صرف کوئی ایک چیز بلند ہوئی، آقا کا ذکر بلند ہوا۔ ذکر، علم، اختیارات، نگاہ، سماعت، باقی کیا رہ گیا؟ باقی کیا رہ گیا؟ یہ سمجھانا ہے اپنی نسل کو اور ان لوگوں کو بھی سمجھانا کیا ہے کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ کبھی ان کے علم کی حدود لکھنے بیٹھ جاتے ہو، کبھی ان کے اختیارات کی حدود لکھنے بیٹھ جاتے ہو، کبھی ان کے سننے کی حدود لکھنے بیٹھ جاتے ہو، کبھی ان کے دیکھنے کی حدود لکھنے بیٹھ جاتے ہو۔ رب نے فرمایا تمہیں خیال نہیں آتا، رفعنا لک ذکرک، محبوب تیرے ذکر کو تو ہم نے بلند کیا ہے، علم بھی تجھے ہم نے بلند عطا کیا، سماعت بھی ہم نے بلند عطا کی ہے، قوت اختیار بھی ہم نے بلند اختیار کی ہے، قوت گویائی بھی ہم نے بلند اختیار کی ہے، حیات بھی ہم نے سب سے بلند اختیار کی ہے۔ پھر یہ کون ہوتے ہیں؟ حد میں رہنے والے، تیری حد کا تعین کرنے والے، حد میں رہنے والے۔ میں نے جملہ بولا ہے، اللہ کرے آپ لوگوں کے دماغ میں ذہن میں بیٹھ جائے۔ حد میں رہنے والے تیری حد کا تعین کرنے، تیرے مقام کا تعین کرنے۔ تیرے مقام کی جب کوئی حد ہی نہیں تو پھر یہ تعین کیسے کریں گے؟ ہاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا، یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں نا، کبھی آپ کا کسی سے واسطہ پڑ جائے نا، وہ جی یہ حد ہے، جی وہ یہ حد ہے، اگر یہ کہنے لگے نا جیسے علم کے، اس سے لڑنا جھگڑنا، اس کا نا ایک بات بتاؤ، ادھر آؤ، اس کو چھوٹی سی بات کرنی، اس کو کہنا اللہ نے فرمایا نا وارا فان اللہ کا ذکر ہے، یہ تو یاد ہوگا نا ایک جملہ، اللہ نے فرمایا نا وارا فان، محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، ٹھیک ہے نا یار، اس کو کہنا اتنی بات بتا دیں، اللہ نے ذکر بلند کر دیا ہے نا۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں، جب اللہ نے بلند کر دیا، اتنا جواب ہمیں کوئی دے دے اللہ نے کتنا بلند کر دیا ہے؟ اللہ نے کتنا بلند کر دیا، کسی کو پتا ہے؟ اس نے اپنی شان کے مطابق بلند کیا نا، لیکن کوئی تو بتائے نا، کوئی تعین کر کے تو بتائے نا۔ میں سمجھانا یہ بات چاہ رہا ہوں، تو کوئی حد تو مقرر کر کے دکھائے نا۔ رب نے فرمایا محبوب تیرے ذکر کو بلند میں نے کر دیا ہے، جب حد میری کوئی نہیں ہے تو پھر تیرے ذکر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ جملہ سمجھو، اسے دل دماغ میں بٹھا لو کہ ہمارے نبی کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ کس نے بلند کیا ہے؟ اللہ نے بلند کیا ہے۔ جب بلند کرنے والے کی کوئی حد نہیں تو بلند ہونے والے کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اب اگر دیکھنا چاہتے ہو نا ان کے ذکر کی بلندی کو، ان کے ذکر کی بلندی کو، قرآن کھولو گے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، قرآن کھولو گے تو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، حدیث کھولو گے تو ذکر خدا کے ساتھ۔ اگلا جملہ آپ بولے نا اونچی آواز میں تاکہ ہم دونوں مل کر بولتے رہے نا، ذکر میں شامل ہو جائے سارے۔ حدیث کھولو گے تو ذکر خدا کے ساتھ، اذان دو گے ذکر خدا کے ساتھ، خطبہ پڑھو گے جمعے کا ذکر خدا کے ساتھ۔ اونچی بولتے ہی اونچی، میں ایک بول رہا ہوں آپ سارے بول کہتے ہیں، میں سپیکر پیچھے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ میرا حالانکہ گلا بیٹھا ہوا آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا، آج جمعے میں بھی کافی مجھے مار دیا ہے سپیکر نے اور ابھی بھی گلے کو کھینچ رہا ہے، تو اب ذرا غور سے سنیے گا۔ ذکر خدا میں بولوں گا، آگے آپ نے ساتھ بولنا ہے، میرا ساتھ دینا ہے، میرا آپ نے ساتھ دینا ہے۔ اذان میں ذکر خدا کے ساتھ، تکبیر میں ذکر خدا کے ساتھ، نماز میں ذکر خدا کے ساتھ، تخلیق انسان میں ذکر خدا کے ساتھ۔ اب کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ کیسے؟
تخلیق انسان میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیسے؟ یہ پوچھ سکتا ہے نا کوئی. میں چاہتا ہوں یہاں جہاں تھوڑا مشکل آ گیا تو کہیں ذہن میں کوئی بات نہ رہ جائے، یہ بھی سمجھا دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ چوم بھی لینا، اتنے پیارا نام ہے. جو کہتا میں نہیں چوموں گا، چومنا بدعت ہے. اللہ فرماتا تیری جرات، تجھے 2 مرتبہ چومنا پڑے گا. کتنے مرتبہ چومنا پڑے گا؟ کیسے ہے؟ ہونٹوں سے نا. دیکھیں 2 میم ہے. کتنے؟ 2 میم ہے. پہلی میم، دوسری میم. اچھا اللہ، اللہ بولے اللہ کہتے ہوئے تو ہونٹ نہیں ملتے نا. پتا چلا جو چوما جائے وہ اللہ نہیں، اور جو چوما نہ جا سکے وہ اللہ ہے. اس کے اندر بھی ایک عقیدہ بھی کار فرما ہے. اس کو کوئی سمجھ لے تو اگر سمجھ آ جائے تو توحید کا تحفظ ہے کہ جو چوما جائے، یعنی جس کا نام، جس کو ہم نے چوم لیا ہے، تو اس طرف ہم تصور دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چومے جا سکتے ہیں، لہذا وہ خدا نہیں ہے. اللہ چوما نہیں جاتا ہے، وہ خدا ہے، وہ چومنے سے پاک ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، یہ نازک سا مسئلہ تھا، میں نے آپ کو بتا دیا. اب محمد 2 مرتبہ، پہلے میم پر میم کہنے لگو گے تو ہونٹ تو ملیں گے نا. ملا جی بڑا بری طرح پھنسا ہے. مولوی بڑی بری طرح پھنس گئے جو کہتے محمد چومنا بدعت ہے. جی ہیں بری طرح پھنس گئے. جب کہہ رہے ہوتے محمد چومنا، اونچی تو بولے نا، کیا کہتے؟ بدعت ہے. محمد پہلے بھی چوم لیا، پھر دوسری میم آئی، پھر بھی چوم لیا، پھر کہا بدعت. میں نے کہا چوم خود رہا ہے، پھر کہتا ہے بدعت ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ تو محمد یہ بیچ میں آ گیا. ذرا تفنن میں نے عرض کر دیا، اس کو سمجھ لیجیے گا، آپ کے کام آئے گا یہ مسئلہ. اب ذرا غور کیجیے گا، کیا نام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے احمد، ایک ہے محمد. اب اس میں ذاتی جو اسم ہے، ایک محمد ایک احمد. مشہور دنیا کے اندر زمین کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تخلیق میں نے کہا تھا نا کہ تخلیق میں جہاں انسان کی تخلیق میں جہاں اللہ وہاں، جہاں خدا وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیسے؟ اب یہ آپ انسان بیٹھے ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں نا یار، یہ تخلیق آپ کی ایسے کیوں ہے؟ یہ سر گول بنا دیا، یہ بازو بنا دیے، پھر یہ گول پیٹ بنا دیا، پھر آگے جاتے تو پھر قدم یوں گھما دیے. ایسے کیوں ہے؟ اور اللہ نے اس تخلیق کو فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سب سے سونا بنایا ہے. میں نے آسان ترجمہ کر دیا. ہم نے انسان کو تمام مخلوقات میں سے سونا، اونچی بولے نا. اور دوسرے مقام پر کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، عزت بخشی ہے تمام مخلوقات میں سے. یا اللہ اس کو انسان کو کیوں تکریم بخش رہا ہے؟ اللہ یہ انسان جو ہے اس کو تو نے سب سے اچھا کیوں بنایا ہے؟ کہا تجھے سمجھ نہیں آنی، تجھے سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھ. یا اللہ کوئی تیرا بندہ مل جائے سمجھا دے تو ہمیں بات بھی سمجھ میں آ جائے. فرمائے دیکھو جب انسان کو غور سے دیکھو گے نا، انسان کو غور سے دیکھو گے نا، میں نے جب اسے بنایا اپنی مخلوقات میں سے شاہکار مخلوق میری جو ہے وہ انسان ہے. کیا ہے؟ شاہکار مخلوق انسان ہے. جب میں نے اسے بنایا تو اس کے سر کو میں نے گول رکھ دیا، اس کے سر کو میں نے گول رکھ دیا. وہ جو میم ہوتی ہے نا، میم، اب ذرا غور کریں نا، آپ سمجھ جائیں گے. آپ ہیں میم، یہ میں نے اس کو گول رکھ دیا. فرمایا سنو اگر سمجھنا چاہتے ہو نا اس انسان کو میں نے کیوں عزت دی ہے، فرمایا اس کی ہاتھوں کو میں نے یوں اس لیے بنا دیا، یہ ہا بنتی ہے. کیا؟ ہا ہلکی. وہ جو آپ لکھتے ہیں نا ہا ہلکی محمد، میم کے بعد ہا، فرمایا یہ ہا بنتی ہے. فرمایا پھر میں نے اس کو گول آ کر یہاں کیوں کر دیا، اس کے بطن کو گول کیوں رکھا؟ کہا محمد کی دوسری میم بھی تو لانی ہے نا، محمد کی دوسری میم بھی تو لانی ہے نا. پھر فرمایا اس کے پاؤں کو یوں آگے کیوں کر دیا؟ پیچھے بھی تو کر سکتا تھا، سائڈ پہ تو کر سکتا تھا نا. کہا نہیں، آگے اس لیے کر دیا تاکہ جس طرح دال مڑی ہوئی ہوتی ہے یہ دال بن جائے. اگر تم انسان کو دیکھو گے اس کا خالق میں ہوں، لیکن اس کی انتہا دیکھو گے تو صورت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صورت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پورا انسان محمد کیا بن جاتا ہے؟ محمد. تو فرمایا کہاں میرے محبوب کو جدا کرو گے؟
ہے تخلیق انسان میں خدا تو ساتھ مصطفیٰ. چلیں آگے چلتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں, اس سے آگے چلیں, زمین سے نکلیے, زمین کی حدود سے آگے نکلیے. اگر آپ دیکھیں گے نا تو ذکر کو روکنے والے, ہمارے نبی کے ذکر کو روکنے والے روک سکتے ہیں بھلا؟ بولے تو سنو, یہ بم دھماکے کرنے والے, یہ ڈرانے والے, یہ گولیاں چلانے والے, اور تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, لیکن تم آقا کے ذکر کو روک نہیں سکتے ہو. یہ ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں, اپنی نسلوں کو لکھ کر دے دو, جس دن تم اس ذکر کو مٹا لو آ کر ہماری قبر پہ بتا دینا کہ ہم نے ذکر مصطفیٰ مٹا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سنو, جب صدائے اللہ اکبر بلند ہوتی ہے تو صدائے محمد الرسول اللہ بھی اذان میں بلند. میں چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اگر یہاں عشاء کی اذان ختم ہو گئی تو پھر اس سے اگلے شہر میں, اگلے ملک میں عشاء کی اذان اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہاں سے آگے چلیں گے تو پھر افریقہ پہ, جنوبی افریقہ, شمالی افریقہ, وہاں شروع ہو جاتی ہے. پھر دیگر ممالک میں چلے جائیں, یہاں تک کہ پھر جب صبح کی اذان کا وقت پاکستان میں ہوتا ہے, یہاں اذانیں ختم ہوتی ہیں, آگے دوسرے ملک میں ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے. یہ 24 گھنٹے اللہ اکبر بھی ہوتا رہتا ہے, محمد رسول اللہ بھی ہوتا رہتا ہے, ذکر خدا بھی ہوتا رہتا ہے, ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا رہتا ہے. اس ذکر کو تم مٹا. آگے چلیے نا, ذرا آگے چلیے, پھر چلیں ہم اس سے چلتے ہیں آگے اختتام کی طرف چلیں. ٹائم اوپر ہو گیا ہے, جو ہم نے ٹائم رکھا ہوا تھا اس سے ٹائم آگے کب میں نے دیکھا ہی نہیں, ٹائم آگے چلا گیا. آئیے ذرا اختتام کی طرف میں سمیٹوں گفتگو کو, آگے لے چلوں. چلتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں. ہم اپنے باپ سے کیوں نہ پوچھ لیں, اپنے جد امجد, اونچی بولے نا, سیدنا آدم علیہ السلام سے نہ پوچھ لیں. سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ بابا تو ہمارا بابا ہے, تمہارا باپ ہے, جد امجد ہے, تو ہی بتا دے ہمارے نبی کے ذکر کو تو نے کیسا پایا, ان کے ذکر کو تو نے کیسا پایا. تو پوچھیں گے کون سے نبی؟ ہم کہیں گے جن کے ہم امتی ہیں, جن کے ہم امتی ہیں. ہم کہیں یا نبی, وہ کہیں امتی. تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ, ان کی بات کر رہے ہو, تم ان کے امتی ہو. جی بابا, ہم ان کے امتی, میں خیالوں میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. اور قیامت کے دن یہی منظر ہوگا, نبی تکتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے امت محمد کو. اللہ صاحب الصلوۃ والسلام, جی بابا ہم ان کے امتی ہیں. کہا ادھر آؤ, تم تو خصوصی ہو نا, تم ان کے امتی ہو, محمد کے امتی ہو. سنو آؤ میں تمہیں لے چلوں کہ کیسے میں نے ان کے ذکر کو بلند دیکھا. کہا سنو, میں جب جنت میں رہ رہا تھا نا, تو میں نے جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے کو, یہ جیسے لگے ہو نا پتے, فرمایا میں نے ایک ایک پتے کو دیکھا. پہلے میری نظر ایک پتے پر پڑی, دیکھا تو اس پر محمد الرسول اللہ. پھر میں نے غور کیا, دیکھوں تو صحیح ایک پتے پر کہیں غلطی سے آ گیا ہو, خود بخود بن. پھر کہا دوسرے پتے کو دیکھا, تیسرے کو دیکھا, جنت کے درخت کے ہر پتے کو میں نے دیکھا, اس کو کنگال مارا دیکھا, تو جنت کے ہر پتے پر میں نے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا دیکھا. جنت کے ہر پتے پر ذکر مصطفیٰ تھا. فرمایا جس سے آگے چلو تو فرماتے میں نے جنت کے ہر دروازے پر, جنت کے محلات کے ہر دروازے کو دیکھنا شروع کیا. پھر تو میرا شوق بڑھ گیا نا, پھر میں آگے چلا تو میں نے جنت کے ہر دروازے, جنت کے ہر محل کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ. میں نے حوروں کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ. میں نے غلما کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ. سنو, جاننا چاہتے ہو کہ ان کا ذکر کتنا بلند ہے؟ کہا سنو, جب اللہ نے پہلی بار میرے اندر روح پھونکی تھی نا, پہلی بار میرے اندر روح پھونکی تھی, تو میری پہلی نگاہ اٹھی تو میں نے سامنے عرش الہی موجود تھا, اس کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے ساتھ محمد کا ذکر تھا. میں ابھی بنا نہ تھا, لیکن وہ میرے سے پہلے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کائنات نہ تھی تب بھی ذکر مصطفیٰ تھا, کائنات نہیں رہے گی تب بھی ذکر مصطفیٰ رہے گا, اور اللہ اس اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہے گا, محبوب اپنے اللہ کا ذکر کرتا رہے گا. یہ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ آج کی ہماری مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آمین.